السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا اردو کا تیسرا لیکچر ہے جس میں نے آپ کو نظم حمد تو زمین آسمان کا مالک کا کام کروایا تھا۔ میں نے آپ کو سوال جواب تک بچوں کام کروا دیا تھا اور کہا تھا کہ آدھا کام ہم بعد میں کریں گے۔ بچوں، تو آج ہم نظم حمد کا کام مکمل کر لیں گے، تو چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ بچوں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سوال نمبر 4 تک کام کروایا تھا، تو آج آپ کا سوال نمبر 5 ہے جس میں آپ حمد کو پڑھ کر اپنے الفاظ میں 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں گے۔ بچوں، اس سوال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف، شان، بڑائی کو بیان کرنا ہے 3 جملوں میں کہ اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کی گئی ہے۔ حاکمیت مطلب حکم چلانے والا، کہ اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، حاکمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمایاں ہے۔ بچوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کائنات کی ایک ایک چیز میں نمایاں ہے۔ جو آسمان پر چاند ستارے ہیں، کس نے روشن کیے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے روشن کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ نمبر 3 ہے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ یعنی ہمیں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اگر ہم سچے دل سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلد ہی قبول کر لیتے ہیں۔ تو بچوں، اس سوال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان، بڑائی، تعریف بیان کری ہے نظم کو پڑھ کر۔ آپ بھی اسی طرح سے کاپی میں لکھیے گا۔ بچوں، اب آپ آ جائیے دوسرے سوال پر۔ مصرع اور شعر کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ نمبر 1 مصرع۔ بچوں، مصرع کسے کہتے ہیں؟ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، یعنی بچوں شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً میں نے لکھا ہے تو زمین آسمان کا مالک، تو بچوں یہ ایک لائن جو ہے اس کو مصرع کہتے ہیں۔ اور شعر کسے کہتے ہیں؟ 2 مصرعوں سے مل کر شعر بنتا ہے، اور ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثلاً تو زمین آسمان کا مالک، ساری دنیا جہان کا مالک۔ تو بچوں یہ 2 لائنیں جو ہیں یہ شعر کہلاتا ہے، اور ایک لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ کسی بھی شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں اور 2 لائنوں کو ہم شعر کہتے ہیں۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوگا کہ کسی بھی شعر کی ایک لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں اور 2 لائنوں سے مل کر شعر بنتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنی تخلیقی لکھائی پر۔ بچوں، تخلیقی لکھائی کرنے سے پہلے اپنی کاپی کو 2 پورشن میں ڈیوائڈ کر لیجئے۔ ایک پورشن میں آپ جو ہے نظم، سبق کا کام کریں گے جو میں کرواؤں گی آپ کو، اور دوسرے پورشن میں آپ تخلیقی لکھائی کریں گے، یعنی کہ کریٹیو رائٹنگ کریں گے۔ تو اس طرح سے بچوں آپ اپنا پورشن بنا لیجئے، اپنے پیج کو فولڈ کر کے اس پہ پیارا سا تخلیقی لکھائی لکھ لیجئے۔ بچوں، تخلیقی لکھائی لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سوال لکھیں گے، میری جماعت پر 5 سطور پر مشتمل پیراگراف لکھیں، یعنی کہ 5 لائنیں لکھیں پیراگراف میں، اور پھر ڈیٹ ڈالیے گا، جماعت کا کام لکھیے گا جیسے میں نے لکھا ہے، اور آپ چاہیں تو یہ کلاؤڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ میری جماعت پہ کیسے لکھیں گے کہ آپ کی جماعت کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کرسیاں ہیں، کتنے بورڈ ہیں، اور کتنے پنکھے ہیں،
اور آپ کی جماعت میں کتنے بچے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ میری جماعت میں لکھیں گے. اور بچوں آپ پوائنٹس میں نہیں لکھیے گا بلکہ آپ پیراگراف میں لکھیے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ یہ تخلیقی لکھائی خود سے سوچ کر لکھیں گے اپنی جماعت پر. درسی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کا آخری سوال کتاب میں ہی کروائیں. یعنی کہ بچوں آپ کا کتاب نمبر 5 پر جو سوال ہے آخری والا وہ آپ نے خود سے کرنا ہے. سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. مثال، میرے مالک، میرے خدا. بچوں 2 نام آپ کو خود سے سوچ کر لکھنے ہیں کہ ان 2 ناموں میں آپ کیا لکھیں گے. مطلب آپ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور کس ناموں سے پکارتے ہیں. تو سوچیں اور لکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے پکارتے ہیں. 2 آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہیں، باقی 2 آپ نے خود سے سوچ کر لکھنی ہیں. بچوں یہ کام آپ نے کتاب میں کرنا ہے اور خود سے سوچ کر لکھنا ہے. بچوں یہ آپ کا اب گھر کا کام ہے. آپ نے تخلیقی لکھائی اور وہ جو کتاب کا سوال ہے وہ آپ نے میرا لیکچر سنتے وقت کرنا ہے. اور یہ کام آپ نے لیکچر کے بعد کرنا ہے آرام سے. بچوں آپ نے اس کام میں کیا کرنا ہے، آپ کی جو دوسری عملی کتاب ہے آپ نے اس کے صفات کرنے ہیں. یعنی کہ جو آپ کی دوسری گرامر کی بک ہے، دوسری عملی کتاب ہے، آپ نے اس کے صفات مکمل کرنے ہیں. 1 سے لے کے 5 تک آپ نے اس کے صفات مکمل کرنے ہیں. بچوں کیونکہ آپ کا حمد کا کام مکمل ہو گیا ہے تو آپ نے چیپٹر پڑھ لیا ہے، اس کا کام بھی کر لیا ہے، تو آپ خود سے سوچ کے اب آپ حمد کا کام اس کے اندر کریں گے. اس میں بچوں زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس آپ کو ہم آواز الفاظ بنانے ہیں، کچھ جملے لکھنے ہیں اور کچھ الف ب لکھنی ہے. جب آپ وہ کام کریں گے تو اس سے آپ کی نظم حمد کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائے گا. تو بچوں اس حساب سے ہمارا حمد کا کام مکمل ہو گیا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مس ماہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.